بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوں مشکل ہو جاتا ہے نیک عمل کرنا بھی، گناہوں سے بچنا بھی، اس لیے توفیق مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں، اپنے درود و استغفار کے ذکر کے بعد کہ اللہ تو نے جو مجھے توفیق دی وہ کبھی نہ چھینے، بلکہ اس میں برکت ہو، اس میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی بھی دعا کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ بعض اوقات کسی ایک گناہ نافرمانی کے سبب ہم سے تمام اچھائیاں چھن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں۔ اور یہ ایک جامع اور بہت زیادہ حیرت انگیز دعا ہے، بہت زیادہ کامل دعا ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ مبارک پڑھا اور فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے درخت کا ایک پودا ہے، اور یہ 99 امراض یعنی 99 امراض کی دوا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے۔ تو سوچیں ہماری زندگیوں میں آج سب کچھ ہونے کے باوجود فکر بہت ہے کہ یہ کام پتہ نہیں کیسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، غم ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، چاہے ہمارے پاس سب کچھ ہو پھر بھی ہم ایک طرح کی انزائٹی اور ڈپریشن رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر، اس کی قوت کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر نہ ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی نوازتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، اور میں نے عرض کیا، اتفاقاً میری زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی قدرت نہیں، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی بھی شخص کو اللہ کی اطاعت کی طاقت نہیں۔ تو پھر اس دعا کو کثرت سے ورد کیا کریں۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص اگر اسے 500 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے سارے کام غائب سے ہوتے ہیں، اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، قرضے اتر جاتے ہیں، بیماری سے شفا ملتی ہے، لوگوں میں اسے عزت نصیب ہوتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی ملتی ہے، جس چیز کا سوچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، جس کام کا تصور کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ الغرض اگر کوئی اسے 500 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے تمام غم دور ہو جاتے ہیں، تمام پریشانی اور فکر ختم ہو جاتی ہے، اور تمام کاموں میں خیر اور برکت شامل ہو جاتی ہے، رزق اور مال اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور اس کی بیماریوں میں شفا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے کامیابیاں ملتی ہیں، ترقیاں ملتی ہیں، خوشحالیاں ملتی ہیں، اور نیکی پر استقامت ملتی ہے، اچھائی پہ توفیق ملتی ہے۔ تو یہ بہت مجرب دعا ہے۔ اگر کوئی چیز جنت کے خزانوں میں سے ہے تو پھر سوچیں اس کی تاثیر اور طاقت کتنی زیادہ ہوگی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے میرے دوست کو کاروبار میں بہت پریشانی تھی، اور اس شخص نے بہت زیادہ تکلیف دیکھی، اور اس نے بتایا کہ کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مالی تنگی بہت بڑھ گئی ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے تمام ذکر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگ مسجد چلے گئے۔ اب ہم جب وہاں کی جامع مسجد میں گئے تو وہاں ایک مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ بچوں کو درس دے رہے تھے۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا کہ میرے دوست بہت پریشان ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ حدیث پاک بتاتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، ان صاحب کے لیے بھی کچھ بتائیے۔ تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ آپ 100 بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، 100 بار درود پاک پڑھ کے 500 بار 500 ٹائمز اس دعا کو پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ کوئی ایک وقت بنا لیں جب آپ آسانی کے ساتھ
باوضو ہو کر توجہ دھیان سے پڑھ سکتے ہو، اور کہنے لگے 500 بار ڈیلی سے پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اپنی زندگی کی کامیابیاں، خوشحالیاں خود دیکھیے گا، فراوانی برکت دیکھیے گا، اور تنگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، قرضے بھی اتر جائیں گے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، میرے دوست نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، درود شریف، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر درود شریف۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہمارا اتفاق ہوا بات چیت کا، تو میں نے اپنے دوست سے اس کے حالات پوچھے، تو اس نے بتایا کہ جس روز سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت ملی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے مسئلے حل کیے، میرے لیے رزق کا بندوبست ہوا، میرے کاروبار میں وسعت اور برکت ہوئی، میری پریشانیاں ختم ہوئیں، اور میں نے اب استغفار کرنا شروع کر دیا۔ استغفار کرتا ہوں، ساتھ میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد جاری ہے، اور درود شریف، اس کی بھی میں نے کثرت شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے نمازی بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے میں نماز کا پابند نہیں تھا، لیکن الحمدللہ درود پاک استغفار کا تحفہ مل گیا اس دعا کی برکت سے، اور پریشانی ختم ہو گئی ہے، قرضہ ادا ہو گیا ہے، روزی میں برکت آ گئی ہے، گھر میں خوشحالی آ گئی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب سے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے، نیک اعمال کی توفیق مل گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، کہاں نمازی بھی نہیں تھے، نہ درود پڑھتے، نہ استغفار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے۔ واقعی جنت کا خزانہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کیا تو استغفار کی دولت بھی مل گئی، درود پاک کی دولت بھی مل گئی، دنیاوی معاملات بھی سدھر گئے، نمازوں کی پابندی بھی مل گئی، اور کیا چاہیے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ اور میں نے جس کتاب میں اس کی فضیلت پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں 500 ٹائمز، اور چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سب گھر والے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 بار درود شریف پڑھیں، 500 ٹائمز یہ دعا پڑھیں، پھر 100 بار درود شریف پڑھ کے دنیا کا کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ اس کے لیے دعا کریں۔ ایون جادو، جنات، اثرات، نظر بد سے بھی اس سے نجات بھی ملتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے، لا علاج بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اور رزق میں بہت برکت و وسعت آتی ہے۔ جسمانی رزق کے ساتھ روحانی رزق بھی ملتا ہے، اور روحانی رزق کیا ہے؟ اعمال کی برکت مل جاتی ہے، اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، استقامت مل جاتی ہے، کرم اور فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اسے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، جنت کا خزانہ ہے، پریشانیوں میں پڑھیں تو سکون آ جاتا ہے، اور کرم اور فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔